پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ اجنبی شہر لیکن جس کی لاتعداد داستانیں میرے ذہن میں تھی، جہاں میرا کوئی شناسا نہیں تھا، لیکن اب اس شہر میں شناسائی کرنی تھی۔ گویا یہ میری منزل نہیں تھی، مجھے ابھی یہاں سے آگے بڑھنا تھا۔ کسٹم ہاؤس میں بڑی مستعدی سے کام شروع ہو گیا۔ ایک بوڑھے اور جریاں پڑے ہوئے چہرے کے مالک کسٹم آفیسر نے میرا پاسپورٹ اور دیگر کاغذات طلب کیے اور میں نے نہایت اطمینان سے یہ چیزیں اس کے حوالے کر دی۔ آفیسر پاسپورٹ دیکھنے لگا اور پھر اس نے طے کر کے میری طرف بڑھا دیا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا بڑا ہوا ہاتھ دوبارہ رک گیا تھا۔ اس کی نیم و آنکھیں پھیل گئیں اور اس نے بغور میرا چہرہ دیکھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا ہو گیا؟ کیا بات ہو گئی؟ آفیسر کا چونکنا معنی خیز تھا۔ پھر اس نے کسی قدر خشک لہجے میں کہا، آپ کا سامان کہاں ہے؟ وہ سامنے موجود ہے۔ لیکن آفیسر کیا بات ہے؟ میں نے لہجے کو سنبھال کر شائستگی سے پوچھا، برائے کرم میرے ساتھ آئیے، تھوڑی سی زحمت دوں گا۔ ضرور، میں نے خوش اخلاقی سے کہا اور اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ بھاگ جاؤ، کوئی نئی مصیبت آنے والی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ لندن میں پہلا قدم میں جہنم میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس شہر کے بارے میں صرف کتابی معلومات تھی جو ساتھ نہیں دے سکتی تھی، لیکن ہوا کیا؟ ذہن اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ بوجھل قدموں سے میں اس کے ساتھ ایک خوبصورت دفتر میں داخل ہو گیا۔ یہاں چند لوگ موجود تھے۔ آفیسر نے ان میں سے ایک نوجوان شخص سے کچھ گفتگو کی اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ جگادری، افسر نے نرم لہجے میں کہا، برائے کرم تشریف رکھیے، مجھے امید ہے محسوس نہ کریں گے، بس ایک احساس ہے، ہم اس کی تصدیق کر لیں۔ کیا میں جان سکتا ہوں مسٹر، آپ کے ذہن میں کیا احساس ہے؟ اس کے لیے چند لمحے کی مہلت دیں۔ ہاں، اس دوران کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو ہمارے اور آپ کے لیے تکلیف دہ ہو۔ اس نے ضعیف افسر کو اشارہ کیا اور باہر نکل گیا۔ میرا حلق خشک ہو رہا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا اور انتظار کرنے لگا۔ چند لمحات کے بعد میں نے دو پولیس والوں کو اس کیبن کے دروازے پر دیکھا جو مسلح تھے۔ کچھ ہو گیا، ضرور کچھ ہو گیا ہے، میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے تقریباً 20 منٹ گزر گئے۔ میں نے اس دوران کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ 25 منٹ کے بعد وہ کسٹم آفیسر واپس آ گیا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے، لیکن اندر آ کر اس نے خوش اخلاقی سے گردن ہلائی۔ آپ کے لیے کافی منگواؤں مسٹر اینڈریو ایلس؟ نہیں شکریہ، لیکن میرا خیال ہے میرے وقت کی اس بربادی کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی۔ بلا شبہ، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اسے ہماری مجبوری تصور کریں گے۔ فرائض کی بجاوری آپ بھی پسند کرتے ہوں گے۔ کم از کم مجھے یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ پر کیا شبہ ہے۔ او، میری مدد کے لیے یہ حضرات آ گئے، آپ ان سے گفتگو کر لیں۔ اس نے کیبن کے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور میں نے چونک کر دیکھا۔ 3 پولیس افسر وردیوں میں ملبوس نظر آ رہے تھے۔ باہر کھڑے کانسٹیبلوں نے دروازہ کھول دیا اور وہ تینوں اندر داخل ہو گئے۔ ہیلو آفیسر، میرا نام ہنری جیک ہے، میں نے آپ کو فون کیا تھا، اس کسٹم آفیسر نے کہا۔ ہیلو مسٹر جیک، خیریت؟ تشریف رکھیے آپ حضرات، برائے کرم یہ پاسپورٹ ملاحظہ فرمائیں، مجھے یقین ہے یہ نام آپ کے ذہن سے نہ اترا ہوگا۔ کسٹم آفیسر نے پاسپورٹ ایک پولیس افسر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں پر امید نظروں سے پولیس آفیسر کو دیکھنے لگا۔ میں کیا خیالات لے کر انگلستان آیا تھا، لیکن یہاں بھی کوئی مصیبت منہ کھولے کھڑی تھی۔ پولیس افسر نے پاسپورٹ دیکھا اور پھر چونک کر مجھے دیکھنے لگا اور پھر اس کے منہ سے آواز نکلی، اینڈریو ایلس؟ لیکن یہ مسٹر ایلس تو نہیں ہے، لیکن سب کچھ پتہ وغیرہ وہی ہے۔ پھر اس نے کسٹم آفیسر کی طرف دیکھا، لیکن جناب، ایئرپورٹ پر کسٹم کے ریکارڈ میں اس شخص کی تصویر تو ہوگی، کیا وہ؟ لیکن اس کی بات پوری ہونے سے قبل کسٹم آفیسر نے جیب سے ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ اوہ شکریہ، ہاں یہ اینڈریو ایلس کی تصویر ہے۔ میں نہیں سمجھ پا رہا، آپ لوگ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو میرے وقت کے ضیاع کا احساس ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی مسافر کو روکنا قانون کے خلاف ہے؟ میں نے کسی قدر غصیلے لہجے میں کہا، لیکن مجھے اپنی آواز کا کھوکھلا پن صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ہمیں افسوس ہے جناب، لیکن صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ اینڈریو ایلس نامی شخص نے انگلستان میں ایک سنگین جرم کیا تھا اور پھر وہ یہاں سے فرار ہو گیا۔ پولیس اس کی تلاش میں ہے اور اب اس پاسپورٹ پر آپ کا نام اینڈریو ایلس درج ہے۔
اور اتفاق سے دوسرے کاغذات بھی اس شخص کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان حالات میں ہماری تشویش حق بجانب ہے، لیکن میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اور کیا پورے انگلستان میں ایک ہی اینڈریو ایلس ہوگا؟ ہرگز نہیں، لیکن کاغذات شبے میں ڈالتے ہیں، اس لیے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ آئیے، آخری لفظ توہمکانہ تھا، اور اس کے علاوہ چارہ کار بھی نہیں تھا کہ میں اس کی بات مان لوں۔ یوں ایئرپورٹ سے میں پولیس کار میں پولیس ڈپارٹمنٹ آ گیا۔ اس خوبصورت عمارت کے کمرے میں مجھے مسٹر ڈینی ولسن کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس نرم خوش شخص نے نہایت نرمی سے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ماتحت افسر نے میرا مسئلہ اس کے سامنے پیش کر دیا، اور وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر اس نے پاسپورٹ اور کاغذات طلب کیے اور انہیں دیکھتا رہا۔ اس کے بعد گردن ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اس بات کی تحقیقات کر لو، مجرم کی تصویر موجود ہوگی۔ جی ہاں ہے، لیکن بس یہی شبے کی بات ہے کہ یہ صاحب اس تصویر سے نہیں ملتے۔ میک اپ کا شبہ ہے؟ افسر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ممکن ہے جناب، تصدیق کر لو۔ ویسے مسٹر ایلس، آپ انگلستان سے امریکہ کب گئے تھے؟ آفیسر نے پوچھا۔ تقریباً 3 ماہ قبل۔ مقصد کیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ سیاحت، میرے دل میں امریکہ دیکھنے کی خواہش تھی، میں نے جواب دیا۔ اتنے مختصر وقت میں آپ کی واپسی تعجب خیز ہے، میرے حالات اس سے زیادہ اجازت نہیں دیتے، میں نے کسی قدر تلخ لہجے میں جواب دیا۔ یہاں آپ کے عزیز و اقارب اور دوسرے دوست وغیرہ ہوں گے؟ سوال کیا گیا۔ ہاں، کیوں نہیں، برائے کرم ان کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کریں۔ یہ کیا حماقت ہے، میں اس زیادتی پر شدید احتجاج کرتا ہوں۔ میں ایک امن پسند اور شریف انسان ہوں، لیکن میرے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ میں پولیس سے اب کوئی گفتگو نہیں کروں گا، میں آپ کے مزید کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ اس کے باوجود پولیس آپ کے بارے میں مکمل تحقیقات کے بغیر آپ کو رہا نہیں کرے گی، آفیسر نے جواب دیا، اور میں نے نفرت سے گردن پھیر لی۔ پولیس آفیسر نے اس کے بعد بھی کئی سوالات کیے، لیکن میں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ میرے خیال میں بچت کا یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا، کیونکہ میرے الفاظ خود میرے گرد پھندا ڈال سکتے تھے۔ آفیسر نے طرح طرح مجھے مجبور کیا، لیکن میں نے اس کے ساتھ حد تک آمیز سلوک جاری رکھا، جس سے وہ مشتعل ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ مجھے لاک اپ میں ڈال دیا جائے۔ لندن میں مجھے اس ناگہانی افتاد کی توقع نہ تھی۔ میرا تو خیال تھا کہ میں مصیبتوں کی زندگی سے نکل آیا ہوں، لیکن شاید ابھی تقدیر کی ڈور میں کچھ گرہیں باقی تھی۔ صورتحال کسی حد تک میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اینڈریو ایلس کوئی جرم کر کے یہاں سے فرار ہوا تھا، اور اس نے امریکہ میں خود کو روپوش کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ظاہر ہے بیچارے جوشو کو یہ تفصیل نہیں معلوم ہوگی، اور میں پھندے میں آ گیا۔ 24 گھنٹے تک مجھ سے کوئی رابطہ نہیں قائم کیا گیا، اور اس کے بعد مجھے لاک اپ سے نکال کر ایک اور جگہ لے جایا گیا جو اسی عمارت میں تھی۔ یہاں ایک چھوٹی سی لیبارٹری موجود تھی جس میں کچھ لوگ مصروف تھے۔ مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا، اور میں نے خاموشی سے ان کے احکامات کی تعمیل کی۔ میرا دل پھر دھڑکنے لگا تھا۔ یہاں پھر اس چینی میک اپ کی آزمائش تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ پنگلی کا فن یہاں کس حد تک کارگر رہتا ہے۔ طرح طرح کے محلول میرے چہرے پر آزمائے گئے۔ اس کے بعد گیس بھی استعمال کی گئی، لیکن پنگلی زندہ باد۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ تب میرے بارے میں رپورٹ دی گئی کہ میرے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں ہے۔ اس رپورٹ کے ساتھ مجھے ایک بار پھر پولیس آفیسر کے پاس پہنچا دیا گیا۔ پولیس آفیسر نے رپورٹ پڑھی، پھر گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ کر بولا، اس کے باوجود میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ تمہارے کاغذات جعلی ہیں۔ میں تمہیں کچھ کہنے سے نہیں روکتا، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ آخر تم ہمیں اپنے بارے میں سب کچھ کیوں نہیں بتا دیتے؟ میں ان حالات میں ضروری نہیں سمجھتا، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ دیکھو مسٹر، پولیس سے دشمنی کسی طور بہتر نہیں ہوتی۔ تم خام خواہ مجھے اشتعال دلا رہے ہو، میں بھی یہی خیال کرتا ہوں۔ میں بے گناہ ہوں، لیکن پولیس نے مجھے قید میں رکھا ہوا ہے۔ تم ہمیں مطمئن کر دو، یہ قید ختم کر دی جائے گی۔ ہرگز نہیں، تم مجھے پھانسی پر چڑھا دو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا تم کوئی ضمانت مہیا کر سکتے ہو؟ نہیں، میں نے سختی سے جواب دیا، اور پولیس افسر گہری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کسی کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی، اور 2 پولیس مین اس کے پاس آ گئے۔ لے جاؤ، بند کر دو، پولیس افسر نے کہا، اور مجھے ایک بار پھر اس لاک اپ میں ڈال دیا گیا۔ لندن پولیس کے بارے میں میری معلومات زیادہ بہتر نہیں تھی، لیکن اس وقت میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ لندن کی پولیس زچ ہو گئی ہے۔ وہ اس کے علاوہ اور کوئی چارج مجھ پر نہیں لگا سکتے کہ میرے کاغذات میں سکم ہے، اور وہ ایک ایسے شخص کی نشاندہی کرتے ہیں جو یہاں سے جرم کر کے فرار ہوا ہے، لیکن میں وہ نہیں ہوں۔ مزید ایک رات مجھے لاک اپ میں رکھا گیا۔ ویسے یہاں بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی،
اور میری ضروریات کا پورا خیال رکھا گیا تھا۔ دوسرے دن تقریباً 10 بجے مجھے پھر اس آفس میں بلایا گیا۔ اس بار پولیس افسر کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی اور ایک ادھیڑ عمر شخص بھی تھا۔ دونوں نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ پولیس افسر نے مجھے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا تھا، لیکن میں نے اس کی یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ کیا خیال ہے مسٹر ریٹا؟ پولیس افسر نے لڑکی سے پوچھا۔ ہرگز نہیں جناب، یہ اینڈریو نہیں ہے، اگر اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہ ہو۔ نہیں، اس بات کا اطمینان کر لیا گیا ہے، پولیس افسر نے کہا۔ تب یہ اینڈریو نہیں ہے، آپ بھی مطمئن ہیں مسٹر برٹرنڈ؟ اس ادھیڑ عمر شخص نے پوچھا جو بغور مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، یہ اینڈریو نہیں ہے، وہ چونک کر بولا۔ شکریہ، زحمت کے لیے معافی کا خواستگار ہوں، آپ لوگ جا سکتے ہیں، پولیس افسر نے کہا۔ وہ شخص اور لڑکی وہاں سے چلے گئے۔ تب پولیس افسر نے گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے مسٹر اینڈریو ایلس، آپ بھی جا سکتے ہیں، لیکن چند ضروری ہدایات نوٹ فرما لیں۔ آپ مکمل طور پر آزاد ہیں کہ پولیس کے اس رویے کے خلاف احتجاج کریں اور اس پر مقدمہ کر دیں، کیونکہ ہم خود کو اس تفتیش میں حق بجانب سمجھتے ہیں۔ اگر میں چاہوں تو اس وقت تک آپ کو حراست میں رکھ سکتا ہوں جب تک آپ کی طرف سے پوری طرح مطمئن نہ ہو جاؤں یا آپ کوئی بہتر ضمانت نہ پیش کر دیں، لیکن میری آپ سے ذاتی دشمنی نہیں ہے اور میں بلا وجہ آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی حراست میں نہیں رکھنا چاہتا۔ چنانچہ ذاتی ہمدردی کی بنیاد پر میں آپ کو رہا کر رہا ہوں، لیکن آپ کے یہ کاغذات اور پاسپورٹ میری تحویل میں رہیں گے، اور میری درخواست ہے کہ ہر تیسرے دن آپ پولیس سے رابطہ قائم کریں اور اس وقت تک یہ پابندی کرتے رہیں جب تک میں آپ سے مطمئن نہ ہو جاؤں۔ میں بہت جلد اس زیادتی کے لیے آپ سے جواب طلب کروں گا۔ میں کوئی فراڈیا نہیں ہوں، ایک معزز شہری ہوں، یہ آپ کا حق ہے، اس سے میں آپ کو نہیں روکوں گا، پولیس افسر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر میری ضروری چیزیں مجھے واپس کر دیں۔ پاسپورٹ اور کاغذات پولیس نے اپنی تحویل میں رکھے تھے۔ میں پولیس اسٹیشن کی عمارت سے نکل آیا۔ پولیس افسر نے جو ہدایات دی تھی مجھے ان کی چندہ پرواہ نہیں تھی۔ حالات میرے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے تھے، اور اس عظیم الشان شہر میں ایک گمشدہ بچے کی مانند تھا جو ہر ایک چہرے میں اپنے لیے اپنائیت تلاش کر رہا ہو۔ مجھے احساس تھا کہ میں خود کو بہت کچھ سمجھنے کے باوجود ابھی کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے پاس اگر کوئی دولت تھی تو صرف وہ جذبہ جو میرے سینے میں موجزن تھا۔ میں کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن جذبوں کی تکمیل بھی جدوجہد کی طالب ہوتی ہے، اور ابھی میں امتحان کے دور میں تھا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ سے نکل کر میں لندن کی اجنبی سڑکوں پر آ گیا۔ پہلے اپنے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش ضروری تھی، ذرا سا سکون ملے تو آئندہ اقدام کے بارے میں سوچوں۔ میں تو علاقوں سے بھی ناواقف تھا۔ تھوڑی دیر تک تو پریشانی کے عالم میں چلتا رہا۔ بک سٹال پر پہنچ کر میں نے لندن کا نقشہ طلب کیا جو مجھے مل گیا، اور نقشہ لے کر یہاں سے بھی چل پڑا۔ سڑکوں پر چھوٹے چھوٹے ٹی سٹال بنے ہوئے تھے جن پر پب لکھا ہوا تھا۔ میں نے ایک پب کا رخ کیا اور ایک سیٹ پر جا بیٹھا۔ ویٹر سے چائے طلب کر کے میں نے نقشہ کھول لیا اور اسے سامنے رکھ کر دیکھنے لگا۔ بڑا مکمل نقشہ تھا اور اس میں لندن کی ساری تفصیلات ملتی تھی۔ میں نے وہ جگہ تلاش کی جہاں میں خود موجود تھا۔ نقشے میں وہ آسانی سے مل گئی۔ یہ علاقہ بورینو کہلاتا تھا۔ یہاں سے بائیں طرف چلتے ہوئے ریجنٹ سٹریٹ آتی تھی اور اس کے پہلو میں آکسفورڈ سٹریٹ تھی جہاں چند ہوٹل اور ریستورانوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ یہی قریب ترین جگہ تھی، چنانچہ میں نے یہیں کے کسی ہوٹل میں قیام کا فیصلہ کیا۔ پب کا بل ادا کر کے میں اٹھ گیا اور ریجنٹ سٹریٹ کی تلاش میں چل پڑا۔ لندن ابھی میرے لیے تاریک تھا اور فی الحال میں یہاں خود کو ایک مطمئن انسان نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ اس پولیس افسر نے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی تھی۔ لیکن ابھی مسٹر جوشو کا ایک تحفہ میرے پاس موجود تھا اور اس تحفے سے میں خاطر خواہ فائدہ حاصل کر سکتا تھا، یعنی وہ میک اپ جسے امریکی اور برطانوی ماہرین بھی صاف نہیں کر سکتے تھے۔ یقیناً وہ ایک قابل فخر چینی ایجاد تھی، ایک ایسی ایجاد جس کا توڑ ان جدید ممالک کے پاس نہیں تھا۔ ریجنٹ سٹریٹ کے لارڈز میں مجھے ایک کمرہ مل گیا۔ وہ درمیانے درجے کا صاف ستھرا ہوٹل تھا جس کا یہ مختصر سا کمرہ مجھے بہت پسند آیا۔ میں نے ویٹر کو ٹپ دی اور پھر باتھ روم میں جا گھسا جہاں گرم پانی کے غسل نے مجھے بے پایاں سکون بخشا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر میں غسل کرتا رہا اور جب طبیعت سیر ہو گئی تو سونے کا لباس پہن کر نکل آیا۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر میں چونک پڑا جسے تھوڑی دیر قبل پولیس اسٹیشن میں دیکھا تھا۔ فرمائیے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ میں آپ کے اس لہجے سے بد دل نہیں ہوں گی، اندر آنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ لڑکی کے لہجے میں التجا تھی۔ میں دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا اور وہ اندر آ گئی۔ برائے کرم دروازہ بند کر دیں، وہ بولی اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ واپس مڑ کر میں سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ آپ ابھی تک خطرے میں ہیں، وہ بولی۔ کیا مطلب؟
पुलिस के 2 सादा लिबास आदमी आपका ताकुब करते हुए यहाँ तक आए हैं, वो बोली और मैं चौंक पड़ा। आपको कैसे मालूम? मैंने पूछा। मैं भी आपका ताकुब करती हुई यहाँ तक आई हूँ। पुलिस के ताकुब की वजह तो मैं जानता हूँ, लेकिन आपसे तारुफ नहीं हो सका। मैंने बदस्तूर तीखे लहजे में कहा। मैं सख्त शर्मिंदा हूँ जनाब, मुझे आपकी झंझलाहट का भी अंदाजा है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान की मजबूरियाँ उसे हर काम करने पर मजबूर कर देती हैं। मुझे अंदाजा है कि आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थके हुए होंगे, मगर मेरी बेचैनी ने मुझे सुकून नहीं लेने दिया और मैं बिलाखिर आप तक आ गई। आखिर में लड़की की आवाज़ रूहानी सी हो गई। तशरीफ रखिए, मैं अपने सख्त रवैये की माफ़ी चाहता हूँ, मैंने नरम आवाज़ में कहा और वो बैठ गई। मैं भी उसके सामने ही एक सोफे पर बैठकर गहरी निगाहों से उसे देखने लगा। कोई नई कहानी, कोई नया मोड़, मैंने सोचा। मेरा नाम रीटा है, उसने कहा। शायद मैंने सुना था। मैं एंड्रयू एलिस की मंगेतर हूँ। मैं उसे बेहद चाहती हूँ, वो मेरा महबूब है। खुदा के लिए मुझे उसके बारे में बता दो, खुदा के लिए। वो सिसकने लगी। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कौन से अल्फाज में कहूँ। खातून, मैं वो एंड्रयू नहीं हूँ, ना मेरी आपसे मंगनी हुई है। इसके अलावा मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मगर तुम्हारे कागजात वही हैं। ये बात मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है? उसने रोते हुए कहा। आप पुलिस को ये बयान दे सकती हैं, आपको कौन रोक सकता है? मैंने कहा। इन कागजात की तैयारी में मैंने उसकी मदद की थी। मुझे यकीन है आप उसके बारे में जानते हैं। आप जरूर जानते हैं। अगर इंसानियत के नाते आप मेरी मदद करना चाहें तो मेरा पता हाजिर है। मैं नहीं जानती आप कौन हैं और इस अंदाज में यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन अगर आप किसी तरह मेरे एंड्रयू को जानते हैं तो खुदा के लिए मुझे उसके बारे में बता दें। इसके सिले में आप मुझसे जो चाहेंगे मुझे मंजूर होगा। वो रोती हुई उठ गई। उसने अपना कार्ड मेज पर डाल दिया था। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके जाने के बाद मैंने उसके कार्ड पर पता जरूर देखा था। फिर मुझे उसकी इत्तला का ख्याल आया। अगर पुलिस मेरे पीछे लगी यहाँ तक आई है तो ये खतरनाक बात है। इससे बचने का क्या तरीका हो? देर तक सोचने के बाद मैंने एक फैसला कर लिया। एक बार फिर मुझे अपना मेकअप तब्दील करना पड़ा था। इस तब्दीली के बाद मैं कमरे से बाहर निकल आया। चंद जरूरी चीजों के अलावा मैंने कुछ और साथ नहीं लिया था। फिर इंतहाई एहतियात से मैं एक तवील चक्कर काट कर होटल के सामने वाले हिस्से से दोबारा होटल में दाखिल हुआ। एक नए नाम से कमरा हासिल किया और उसी होटल के दूसरे कमरे में मुकीम हो गया। अब मैं पुरसकून था। चुनाचे एक पुरसकून नींद के बाद जब मैं दूसरी सुबह जागा तो तबीयत हशाश बशाश थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी निगरानी करने वालों पर क्या बीती, उन्होंने क्या किया। नाश्ते वगैरह से फारिग होकर मैं बाहर निकल आया। सड़क सुनसान थी, किसी खास बात का अंदाजा नहीं हो सका। तब मैंने एक गुजरती हुई टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर चल पड़ा। मैंने टैक्सी ड्राइवर को रीटा के फ्लैट का पता दे दिया था। इसे इत्तफाक ही कहा जा सकता है कि जब मैं उस बिल्डिंग के सामने पहुंचा तो रीटा फुटपाथ के साथ खड़ी एक कार में बैठ रही थी। ड्राइवर, इस कार का ताकुब करो। ताकुब? ड्राइवर ने मशकूक अंदाज से मुझे कहा। फिक्र न करो, वो मेरी मंगेतर है और मैं देखना चाहता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ जा रही है। मैं आज उसकी मसरूफियात के बारे में मालूम करके ही रहूंगा। ड्राइवर ने गाड़ी रीटा की कार के पीछे लगा दी। रास्ते में उसने कहा, लंदन की लड़कियां काबिल एतमाद नहीं होती जनाब, इनके बारे में सोचना ही बेकार है। मेरा नाम पीटर है, 6 लड़कियों से इश्क कर चुका हूँ। लेकिन ड्राइवर बहुत दिलचस्प आदमी था। मैंने उसे दोस्ती गांठ ली। रीटा बर्ट्रैंड हाउस में दाखिल हुई थी। मैं उसके बारे में मुकम्मल इत्मीनान चाहता था, इसलिए यह दिन मैंने उसकी नजर कर दिया। 5 बजे वो बर्ट्रैंड हाउस से निकली थी। थोड़ी देर तक बाजार में शॉपिंग करती रही, फिर अपने फ्लैट में चली गई। मैंने अब उससे मुलाकात का फैसला कर लिया था। पीटर को वहीं रुकने का इशारा करके मैं बिल्डिंग में दाखिल हो गया। रीटा का फ्लैट तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। कॉल बेल बजाने पर उसी ने दरवाजा खोला था, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं सकी। अनजान निगाहों से मुझे देखने लगी। मेरा नाम एंड्रयू है और हम लॉर्ड्स में मुलाकात कर चुके हैं। ओह, लेकिन आप मेकअप में हूँ, मैंने आहिस्ता से कहा। बराए करम अंदर आ जाइए, उसने कहा और दरवाजे से हट गई। फिर वो मुझे ड्राइंग रूम में ले गई थी। तशरीफ रखिए, क्या आप? हाँ मिस रीटा, मैंने फैसला किया है कि तुम्हें एंड्रयू के बारे में बता दिया जाए, मैंने कहा और रीटा के चेहरे पर रोशनियां झिलमिलाने लगी। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार होंगी। बराए करम ये बताइए, वो जिंदा है, खैरियत से है? उसने बेचैनी से पूछा। हाँ, वो खैरियत से है। वो कहाँ है? अमेरिका में मौजूद है वो। मेरे खुदा, वो अमेरिका पहुंच गया? हाँ। किस जगह? हॉलीवुड में, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। खुदा की पनाह, वो वहां पहुंच गया? रीटा की हैरत दम बदम बढ़ती जा रही थी। हाँ मिस रीटा, और उसने मुझे एक खास मिशन पर यहाँ भेजा है।
اس سلسلے میں اس نے مجھے فوری طور پر اپنے ہی کاغذات مہیا کر دیے، صرف تصویر بدلوا لی گئی۔ اس نے مجھے تمہارا حوالہ نہیں دیا تھا، لیکن تمہاری بات نے مجھے باور کرایا کہ یہاں تم میری بہترین مددگار ثابت ہو سکتی ہو، کیونکہ میں پہلی بار انگلینڈ آیا ہوں۔ تم یقین کرو مسٹر، اب اپنا صحیح نام تو بتا دو۔ اس نے اپنا جملہ درمیان میں روک کر پوچھا۔ تم مجھے مارک گیبل کہہ سکتی ہو۔ ہوں، مگر تم یورپ کے باشندے تو نہیں نظر آتے۔ ان تمام الجھنوں میں نہ پڑو ریٹا۔ تمہیں علم ہوگا اس بات کا کہ اینڈریو ایلس کا تعلق صرف یورپین ممالک سے نہیں تھا، اس کا دائرہ کار بہت وسیع تھا۔ بس اس سے زیادہ اس کے بارے میں تمہیں نہیں بتا سکوں گا، میں اس سے زیادہ جاننا بھی نہیں چاہتی۔ یہ بتاؤ اینڈریو ایلس ہالی ووڈ میں کس جگہ قیام پذیر ہے؟